السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا۔ اہم فریضہ جس کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نازل فرمایا، سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا فرض، اور وہ یہی تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ یعنی علم کو حاصل کر۔ کس علم کو؟ رب کا، اپنے رب کے اس علم کو۔ اسی طریقے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ پس تم علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ علم حاصل کرنا کے یہاں پہ اللہ نے آرڈر دیا، یہ امر کی آیت ہے، اور یہ امر فرض ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کل یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی یہ فرض عین ہے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 3914۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ابھی ہمیں اللہ رب العزت نے فرض عین جو عبادت ہے یعنی علم کا سیکھنا، اس کے لیے ہمیں یہاں پہ جمع کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر، اور اس کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس مصروف زندگی میں اور اس مصروف دنیا کے اندر ہمیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی کہ ہم اس کے علم کو سیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ لیکن ہم اس کے سیکھنے کا حق ادا کب ہوگا؟ جب ہم اس کے اوپر تدبر کریں گے، اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے، تبھی ہم، جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیت اللہ کے کلام کی سیکھتے اور اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، جب تک ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، 10 آیت کو سیکھتے، اس پہ سمجھتے، اس پہ تدبر کرتے اور اس پر عمل کرتے، اس کے بعد آگے بڑھتے۔ تو اسی وجہ سے وہ لوگ بہترین لوگ بنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ حدیث لکھیں تفسیر الطبری جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 44 کے اندر یہ روایت موجود ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ لوگ اسی لیے بہتر بنے جو نبی مکرم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو واقعی صحابہ اکرام نے اس قرآن کو سیکھا اور سکھایا تھا، تو دنیا کے اندر وہ بہتر لوگ بنے۔ قیامت تک آنے والے لوگ ان کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو سنواریں گے، ان کے جیسا ایمان لائیں گے، ان کے جیسا عمل کریں گے، تب اللہ ان کے ایمان اور عمل کو قبول کرے گا۔ تو یہ خیر کیوں بن گئے، بہتر کیوں بن گئے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو صحیح معنوں میں سیکھا، سمجھا، غور و فکر کیا، اس پر عمل کیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اس دور کے اندر یا ہمارے علاقے کے اندر یا ہندوستان کے اندر یا ہمارے مدھیہ پردیش کے اندر جو قرآن کون سیکھتا اور سکھاتا ہے؟ یہودی، نصرانی، مجوسی یا سکھ یا غیر مسلم قرآن کو نہیں سیکھتے سکھاتے۔ قرآن کو سیکھتے سکھاتے تو مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد اتنے ذلیل کیوں ہیں، پھر پریشان کیوں ہیں، پھر بہتر کیوں نہیں؟ جبکہ نبی مکرم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے سکھائے۔ تو دنیا کے اندر تو ہم بہتر ہونا چاہیے، صحابہ تو بہتر تھے۔ تو ہم نے اس نہج پر، ہم نے اس طریقے پہ، اس منہج پہ قرآن کو نہیں سیکھا سکھایا جس طریقے سے صحابہ نے سیکھا اور سکھایا تھا، کہ ہم اس پہ تدبر کرتے، اس پر عمل کرتے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے۔ تو اگر ہم اس کو واقعی 10 آیت کو سیکھیں، اس پہ تدبر کریں، اس پر عمل کریں، تو ہم اس حدیث کو ضرور پالیں گے اور ہم ضرور بہتر بنیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے اور اس کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، حدیث نمبر 5027۔
تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں قرآن فہمی کا ذوق اور شوق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج ہم دیکھیں گے سورہ نحل کی آیت نمبر 35 سے انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی۔ کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ متکبرین اور متقی لوگوں کا انجام بتایا گیا۔ متکبر جو اللہ کے کلام کا انکار کرے، نبی کے فرمان کا انکار کرے۔ ابلیس بھی متکبر اسی لیے بنا تھا۔ تو دنیا میں ان کی کس طریقے سے ذلت کی جاتی ہے، رہی ہے اور کی جاتی رہے گی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور آخرت میں ان کو کس طریقے سے ذلیل کیا جائے گا اور ذلت بھرا انجام ان کا ہونے والا ہے، اس کے تعلق سے ہمارے سامنے آیت مبارکہ آئی اللہ رب العزت کی۔ اور متقی یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈر کر کے اور اللہ کی محبت میں اس کی ناراضگی سے ڈر کر کے زندگی جیے گا، تو ایسے متقیوں کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو انجام ان لوگوں کا ہم لوگوں نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد کہ جو اللہ کے دین کے اندر مکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کا کس طریقے سے تہو بالا کیا۔ مومنوں کو جو تہو بالا کرنا چاہتے ہیں یا دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان لوگ کو اللہ رب العزت نے کیا ان کے لیے وعید بیان فرمائی اور کیا انجام ان کا ہوا، اس کے تعلق سے تھا۔ آج کی کلاس میں بھی کیونکہ مکی صورت ہے تو وہی توحید آخرت اور رسالت کے اوپر، عقائد کے اوپر ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے مکہ کے اندر، تو وہاں آج بھی توحید آخرت رسالت کا ذکر ہوگا۔ انبیاء کے آج کی کلاس میں جو آیت مبارکہ آنے والی ہے، آیت نمبر 33 سے انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی۔ تو آج جو آیتیں آنے والی ہے اس میں انبیاء کے مبعوث ہونے کا مقصد بتایا جائے گا کہ کیوں انبیاء کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا۔ ہر قوم کے اندر اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت ہو اور طاغوت کا انکار ہو۔ دوسرا موضوع رہے گا کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت جو مستحق ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہتا ہے، جو اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار بننا چاہتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتا تو اللہ بھی اس کو زبردستی اپنی عبادت نہیں کرواتا اس سے، یعنی اسے ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہدایت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ پھر بتایا جائے گا مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت پر ایمان کے تعلق سے آیت مبارکہ آنے والی ہے جو اسلام کا ایک انقلابی موضوع ہے۔ پھر اس کے ہجرت کی فضیلت بتائی جائے گی، ہجرت کی فضیلت کے اوپر آیت آئے گی جس میں ہجرت کی فضیلت اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہجرت کا کیا اصول ہے، ایک مہاجر کے اندر کیا صفت ہونا چاہیے، کیسا اس کے اندر صبر ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت پر کیسا کامل یقین ہونا چاہیے، اور پھر وہ اجر عظیم کو پہنچے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اس کے بعد نبوت کا سلسلہ، اللہ رب العزت نے نبوت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خواتین کے کندھوں کے اوپر، خواتین کے اوپر نہیں ڈالی، اس کی ذمہ داری سے مردوں کے اوپر رکھی ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد دین سے روکنے کا انجام، کوئی شخص اگر اللہ کے دین سے، نبی کے فرمان سے، نبی کی شریعت سے اور اس کو سیکھنے سے اور عمل کرنے سے روکتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کس طریقے سے تہو بالا کرتا ہے، اس کو کیسے خوف میں اور عذاب کے اندر ملوث کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے محفوظ رکھے کہ ہم ایسا عمل کریں کہ لوگوں کو نبی مکرم کی پاکیزہ زندگی سے روکیں۔ تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 33 سے آج ہماری کلاس شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، اور کافر یہ انتظار تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں۔ وہی تکذیب اور نبیوں کی نافرمانی اور نبیوں کا مذاق اڑانا، یہی سب کچھ چل رہا تھا، پیچھے بھی آیتوں میں ہم نے دیکھا۔ یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں، یہاں پہ وہ انتظار میں ہیں، مطلب ایمان نہیں لا رہے ہیں، گویا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ کب آئے گا۔ ایمان نہیں لا رہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ یعنی موت کب آئے گی، تو موت آنے کے بعد تو وقت نہیں ملے گا،
تو یہاں بتایا گیا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں موت کا، فرشتوں کا انتظار کرتے ہیں یا اپنے رب کے حکم کا، یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، تب ایمان لائیں گے کیا؟ اور اس وقت ایمان لانا کوئی فائدے کا نہیں رہے گا کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا یا عذاب آ جائے گا اس وقت ایمان لائیں گے، اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مطلب اس کے پہلے کے لوگوں نے بھی انبیاء پر، اکثر لوگوں نے انبیاء پر ایمان نہیں لایا، وہ انتظار میں رہے کہ اللہ کا حکم آ جائے گا یا فرشتے آ جائیں گے۔ جب فرشتے آ گئے اور عذاب آ گیا پھر اس وقت انہوں نے ایمان لایا، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اس وقت جب بندہ موت کو اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے یا عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی اور نہ اس کے ایمان کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی کے ذریعے سے مکہ کے لوگوں کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پہلے سے ہی سمجھا دیا جا رہا ہے کہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، تم ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ کیا تم بھی موت کے انتظار میں ہو؟ کیوں نہیں نبی مکرم کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے؟ کیوں نہیں ان کے مطابق زندگی جی رہے ہو؟ کیا اللہ کے عذاب کا انتظار ہے؟ جب عذاب آ جائے گا تب تم کیا توبہ کرو گے؟ اور اس وقت کی توبہ اور اس وقت کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 33 میں، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا کہ دنیا میں انہیں عذاب دے گا اور آخرت میں عذاب دے گا، اصل میں وہ خود اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ کیونکہ ہم اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں جئیں گے تو اس دنیا میں بھی ہمیں پریشان رہنا ہوگا اور آخرت میں بھی ہمیں پریشان رہنا ہوگا۔ تو یہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اصل میں یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ پوری دنیا مل کر کے بھی اللہ کی اگر مطیع اور فرمانبردار ہو جائے تو اس کی شان کچھ بڑھنے والی نہیں، اس کی شان پہلے ہی بہت بڑی ہوئی۔ اور یہ سارے کے سارے متکبر ہو جائیں، سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی شان کچھ گھٹنے والی نہیں، وہ بہت عالیشان اور مہان ہے۔ تو یہ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کا انکار کر کے زندگی جینا، نبی کے فرمان کا انکار کر کے زندگی جینا، خود اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، خود اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرنا ہے۔ آیت نمبر 34، پھر انہوں نے جو کیا تھا اس کے برے نتائج انہیں پہنچے۔ جو بھی وہ زندگی کے اندر عمل کرتے تھے اس کا خامیازہ بھی انہیں کو بھگتنا پڑا۔ جو وہ برا کام کرتے تھے اس کی برائی بھی انہی کے اوپر آئے گی اور آتی رہی ہے، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، کیوں نہیں ہمارے اوپر عذاب آ جا رہا، ہم تو اپنی من مرضی زندگی جی رہے ہیں، اپنے معاشرے کی زندگی جی رہے ہیں، اپنے دوستوں کی اور اپنے پورے پرانے رسم و رواج کی زندگی جی رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہمارے اوپر عذاب آ جا رہا؟ اس طریقے کا وہ ٹھٹا کرتے ہیں۔ جیسے سورہ طور آیت نمبر 14 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، یہی وہ آتش جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ جب عذاب اللہ رب العزت کا آ جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ جس کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، لو یہ عذاب تم پر آ گیا، جو اللہ نے آخری حصے میں کہا، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو ان کا مذاق اڑانا ان کے لیے اتنا بھاری رہا۔ آیت نمبر 33 ہے کہ آپ کے تعلق سے مکہ والے کیا سوچتے ہیں اور کیا ان کے جواب ہوا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، اور مشرک لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے۔ انہیں شرک سے روکا جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کی معرفت کرائی جا رہی ہے کہ جس نے سورج چاند زمین آسمان بنایا، جس نے انسان جانوروں کو پیدا کیا، وہی سچا خالق اور مالک ہے، اسی کی عبادت ہو اور وہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے کے لائق نہیں ہے۔ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اپنے جرم کو یہ کس انداز میں چھپاتے ہیں؟ اپنے ظلم اور ذاتی، اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اسی انداز میں چھپایا جاتا ہے، اور اسی انداز میں ابو جہل نے بھی چھپایا تھا، اور اسی انداز میں
جو پہلا شیطان تھا ابلیس، اس نے بھی اسی انداز میں چھپایا تھا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اگر یہ آدم نہ بنتا تو میں گمراہ نہیں ہوتا، اگر تو نہ چاہتا تو میں گمراہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اور مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں پابند کیوں نہیں کر دیا، ہمیں مجبور کیوں نہیں کر دیا کہ ہم شرک نہ کریں؟ اس کی توفیق نہیں ہے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اس کی توفیق نہیں ہے اس لیے ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے، اس کی توفیق نہیں ہے اس لیے ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، اس کو سیکھ نہیں رہے، نبی کی اطاعت نہیں کر رہے۔ آج بھی اس قسم کے جملے آپ کو سننے میں ملیں گے۔ تو گویا کہ جھٹلانے کا ذمہ انہوں نے اللہ رب العزت کے اوپر ڈال دیا کہ ہم جھٹلا اس لیے رہیں کیونکہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے۔ یہ ان کی غلط تعویل، ان کی جو یہ غلط سوچ ہے، تو یہ اس غلط تعویل کی وجہ سے، غلط سوچ کی وجہ سے اپنے انجام سے نہیں بچ سکتے۔ یہ اپنے مطابق کچھ بھی سوچ لیں، جیسے ابلیس نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ آدم ہوتا نہیں اور میں بہکتا نہیں، اور اس نے اللہ رب العزت کے اوپر بات ڈال دی کہ اللہ تو نے مجھے بہکا دیا۔ اسی طریقے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ تو نہیں چاہتا کہ ہم اس کی توحید پر رہیں، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے زندگی جئیں۔ اور آگے وہ لوگ کہتے ہیں اور نہ ہمارے باپ دادا، مطلب ہم بھی اسی پر ہیں اور ہمارے باپ دادا بھی اسی پہ تھے، اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے اس لیے ہم یہیں پہ ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے عمل کی آزادی دی ہے، چھوڑ دیا صحیح اور غلط کی تمیز دے کر کے اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا ہے انسان کو۔ کیا اسے اتنی عقل نہیں کہ سورج چاند زمین و آسمان کا بنانے والا، وہ بلند عرش عظیم کا مالک، اس کو بنانے والا کیا ایک جانور ہو سکتا ہے؟ کیا ایک پتھر ہو سکتا ہے؟ کیا ایک انسان ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مخلوق ہو سکتی ہے؟ مخلوق تو خود خالق کی محتاج ہوتی ہے۔ تو یہ صحیح اور غلط کی تمیز دے کر کے اللہ نے عمل کی آزادی دے دیا کہ وہ چاہیں تو اپنا اللہ کا حق اللہ کو دے اور وہ چاہیں تو اللہ رب العزت کے حق کو پامال کرے۔ تو یہ گناہ کرنے کے بعد الزام دوسروں کے اوپر تھوپنا یا دوسروں کے اوپر لگانا یہ شیطانی عمل ہے، اور یہی مشرکین مکہ کا بھی عمل تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت ہی ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم اس راستے میں رہیں۔ اور آج بھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یا قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، یا نبی کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، وہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نہیں دے رہا ہے اس لیے ہم نہیں کر رہے۔ تو ان کی اس غلط تعویل کی وجہ سے یہ عذاب سے بچ نہیں سکتے، نہ دنیا کے عذاب سے بچ سکتے ہیں نہ آخرت کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ کیا یہ کفار مکہ عذاب سے بچ گئے تھے ایسی تعویل کرنے کی وجہ سے کہ اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہیں دی ہے، اللہ ہی نے ہمیں توحید پر نہیں لے کر کے آیا ہے، اللہ ہی چاہتا ہے کہ ہم شرک کریں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کریں۔ پھر سے آیت سماعت فرمائے اور مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام نہ ٹھہراتے۔ اب دیکھیے یہاں دو چیز لائی گئی کہ ہم اس کے سوا اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے۔ جس طرح سورہ توبہ کے اندر کہا گیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تم نے اپنے علماء اور درویش کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لیا، اس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اس کا بھی ذمہ یہ کس کے اوپر دے رہے ہیں؟ اللہ کے اوپر، کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرتے اور ہمارے باپ دادا بھی نہیں کرتے، اور ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام یا حلال نہیں ٹھہراتے۔ مطلب یہ جتنے بھی حرام کام کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے اور ان کی یہ تعویل ہے، ان کی یہ غلط تعویل ہے کہ یہ اللہ رب العزت چاہ رہا ہے اسی لیے ہم ایسا غلط کام کر رہے ہیں۔ جیسے ہم نے شراب کو حلال کر لیا ہے، سود کو حلال کر لیا ہے، غیر محرم عورت کو یا مرد کو حلال کر لیا ہے، تو یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ یہ چاہ رہا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا تھا جو ان سے پہلے تھی۔ اب اللہ رب العزت نے خبر دی کہ جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسی کہا تھا، تو دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا۔ اور ہمارے لیے کہ جیسے یہ مکہ والوں نے کہا تھا
تو کیا یہ اللہ رب العزت یہ غلط تعویل جو یہ کر رہے ہیں، یہ جو غلط سوچ بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، کیا یہ بچ گئے تھے؟ کیا یہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں اور دوسرے طریقے سے یہ کہو بالا نہیں کیے گئے یا اللہ کے عذاب میں نہیں پکڑے گئے؟ تو اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ تو جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں انہیں تھوڑا سا تاریخ کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جیسے عمل کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ہر دور کے اندر دیکھیں کہ جب جب اللہ کے نبی کی مخالفت کی گئی، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے میں اللہ کے نبی کی مخالفت کی گئی، تب اللہ رب العزت نے انہیں عذاب کے اندر دبوچا ہے۔ تو کیا آج اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے یہ دنیا میں خوش اور خرم رہ سکتے ہیں؟ کیا دنیا کی زندگی ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بن سکتی ہے؟ اور آج ہماری زندگی دیکھ لیں ہم کہ کس قدر پریشانیوں اور کس قدر فکر میں اور کس قدر دہشت کی زندگی ہم جی رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس کے پہلے کہ اللہ رب العزت ہمارا حساب لے، ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنا حساب لیں۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ رسولوں کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ سبحان اللہ، انبیاء نے تو پہنچا دیا، آج ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث محفوظ کر کے رکھ دی گئی، پوری دنیا کا مسلمان جانتا ہے کہ صحیح احادیث ہمارے جو علماء ہیں یا محدثین ہیں انہوں نے صحیح اور ضعیف اور موضوع حدیثوں کو الگ کر دیا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اس حدیث کے فن کو بنا کر کے جو قرآن و حدیث سے انہوں نے نکالا، اس انداز میں انہوں نے حدیث کو صحیح اور ضعیف اور موضوع، کیونکہ کچھ لوگوں نے حدیثوں کو گڑھ لیا تھا، جھوٹی بیان کر دی تھی، اس کو بالکل الگ الگ کر کے رکھ دیا اور یہ دین ہم تک پہنچ گیا۔ تو اب کیا چیز باقی ہے؟ دین ہم تک پہنچ گیا، اب حساب باقی ہے۔ وہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی مکرم آپ پیغام پہنچا دیجئے، حساب میں لوں گا۔ یہ بہت سخت بات ہے۔ تو چنانچہ رسول کریم تو اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 35 کے آخر حصے میں، چنانچہ رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں پہنچا دیا، اب ہم حساب دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو علم، یہی 5 سوال حشر کے میدان میں ہم سے ہونا ہے اور 3 سوال قبر میں ہونا ہے۔ بس یہی 8 سوال ہیں جس کے بارے میں دنیا میں ہی بتا دیا گیا کہ ان 8 سوالوں کی تیاری کر لو۔ تو اس میں سے آخر جو سوال ہے وہ یہی ہوگا کہ جو علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ علم تھا کہ خالق ایک ہے، کیا جاننے کی کوشش کیا کہ خالق ایک کس طرح ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ بس جان لو یہ اللہ کا آرڈر تھا کہ ہم جانتے کہ اللہ کس طرح ایک ہے، اس کی عبادت کے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں یہ علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام کو لے کر کے آئے، کیا ہم نے جانا ان کو؟ ہمیں علم ہے کہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا، ہمارے لیے دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسی کے اندر صرف یہ عبادت کے لیے نماز کا طریقہ نہیں، اس کے اندر زندگی کے ہر شعبے، ہر موڑ کا کہ ہمیں کس طریقے سے نکاح کرنا ہے، کس طریقے سے بزنس کرنا ہے، کس طریقے سے پڑوسی اور بیوی کے ساتھ رہنا ہے اور کس طریقے سے رشتہ داروں کی زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے۔ تو یہ چیز ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ گئی اور اب ہمیں تیار ہو جانا ہے حساب دینے کے لیے۔ اور حساب کی گھڑی کب آنے والی ہے اسے اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ دیکھیں ایگزام لینے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو بک دے دے اور وہ اس کو لے کر کے چلا جائے، سلیبس دے دے اور وہ سلیبس کو لے کر کے چلا جائے، پھر اچانک کبھی اس سے پوچھے کہ میں نے جو سلیبس دیا تھا آج اس کا میں ایگزام دے رہا ہوں۔ ایک طریقہ یہ۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو سلیبس دے دے، بک دے دے اور کہے کہ میں تمہارا ایگزام مارچ میں لوں گا، تو کیا ہوگا؟ وہ مارچ کی اس تاریخ کے پہلے رات بھر پڑھ کر کے تیاری کرے گا، پہلے سے تیاری نہیں کرے گا۔ مارچ 10 مارچ کا اگر ایگزام ہے تو 1 مارچ سے وہ پڑھائی شروع کرے گا جب تک وہ بیٹھا رہے گا۔ تیسرا طریقہ کہ کوئی کسی کو سلیبس دے
اور یہ کہے کہ میں تمہارا کبھی بھی ایگزام لے لوں گا. یہ طریقہ اللہ رب العزت نے جو سب سے پیارا تھا وہ اپنایا کہ ایگزام کا وقت کب ہے, کب تمہاری اس دنیا سے رخصتی ہے, اس کو اللہ رب العزت نے چھپا لیا. وہ ہے کہ ہمیں روز تیاری کرنا ہے, یہ سوچ کر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میرا آخری دن ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میری آخری نماز ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میرا آخری اپنے والدین سے بات کرنا یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام آخری کام ہو اور پھر ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو یہ پیغام نبیوں نے پہنچا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا. اب ہمیں حساب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اپنے آپ کا محاسبہ لینا ہے, کرنا ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 36 میں, اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. جیسے اوپر کی آیت میں بتایا گیا, اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے, مطلب پہلے کے لوگوں نے بھی نبیوں کے ساتھ مذاق کیا ہے, ان کی بات کو ہنسی اور کھیل میں اور غلط تعویلوں کے ذریعے سے اڑایا ہے کہ کیوں نہیں ہمارے سامنے کوئی نبی آ جاتے, اور کیوں نہیں آپ معجزہ دکھا دیتے, اور کیوں نہیں آپ عذاب لے آتے, اور ہم تو یہ کام اس لیے ایسا کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ہدایت ہی نہیں ہے. اس قسم کی باتیں اور اس قسم کا استہزاء یا جھٹلانا اور مذاق پچھلے نبیوں نے بھی اڑایا ہے. تو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, چنانچہ رسولوں کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. تو نبیوں نے پہنچا دی, اور بھی نبی جو آئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں, اور یہ سارے نبیوں کے آنے کا مقصد اس آیت کے اندر بتایا گیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. ہر امت کے اندر اللہ رب العزت نے اس پیغام کو بھیجا ہے تاکہ کوئی حشر کے میدان میں پہنچ کر کے یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا کیوں بنائی گئی تھی, کیوں ہمیں دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا, ہمیں کیا کام کرنا تھا, یہ تو ہمارے اوپر ظلم ہو گیا کہ ہمیں بنایا گیا اور بتایا نہیں گیا کہ ہمارے لیے کیا پینا حلال ہے, کیا پینا حرام ہے, کیا کھانا حلال ہے, کیا حرام ہے, کس طریقے سے کس کے رشتوں کو نبھایا جائے گا, یہ ہمیں نہیں بتایا گیا تھا. ایسا بندہ وہاں حشر کے میدان میں نہ کہہ دے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہر دور میں ایک نبیوں کو بھیجا, اور نبی کو کیا حکم دیا, ان اعبدوا اللہ, کہ اللہ کی عبادت کی جائے. عبادت زندگی گزارنے کا طریقہ. اللہ رب العزت نے جو طریقہ نازل کیا ہے اور جس کے اندر سر فہرست توحید ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے, یعنی اللہ کے کو واحد مانا جائے, اس کے رب ہونے کے اعتبار سے, اس کی اسماء الحسنی اور اس کی عبادت کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کو اکیلا مانا جائے. اس کے اور یہ اس بات ہے, اور پھر نفی بھی لے کر گیا, ان اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت ہو, واجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت کا انکار. طاغوت کیا ہے؟ اللہ یہ ہے شیطان جس کی کفار مکہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے حکموں پر چلا کرتے تھے. ان کی زندگی کے اندر حلال اور حرام, ان کی زندگی کے اندر قانون یہی قبیلائی قانون تھا. ان کے سردار نے جو کہہ دیا بس وہی ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا. تو طاغوت ہر وہ چیز جو اپنی عبادت کراتی ہو اور اس عبادت میں وہ خوش ہو, اور وہ بھی طاغوت جو ان کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کے علاوہ ان کے حکم کو مان رہے ہیں, اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کر رہے ہیں. حکم سے مراد حلال اور حرام. تو ہر انبیاء کو بھیجنے کا مقصد توحید کی دعوت دینا اور شرک سے روکنا ہے. اس تعلق سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 25, اور جو پیغمبر, اللہ رب العزت فرماتا ہے, اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کے طرف بھی یہی وحی بھیجی گئی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. سورہ زخرف آیت نمبر 45,
45 میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو سارے انبیاء کے آنے کا مقصد یہی دعوت توحید تھی. نبی مکرم کے بھی تعلق سے ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ یوسف کے اندر کہ کل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، میری راہ یہی ہے، میری سنت یہی ہے، میرا طریقہ یہی ہے، میرا مشن یہی ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ، یعنی توحید کی طرف بلاؤ. اور یہاں پر بھی فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا گیا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، توحید پر انسان کو لے کر کے آ جائے، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کا انکار کیا جائے. جب تک طاغوت کا انکار نہیں ہوگا تب تک توحید نہیں ہو سکتی. جب تک نفی نہیں ہوگی باطل معبود کی. اور عبادت کے اندر عبادت کے کتنے اقسام ہیں؟ توحید عبادت، توحید عبودیت، اس کے دو ہیں، ایک ہے پرستش اور دوسری ہے اطاعت. اطاعت سے مراد قانون کو قبول کرنا، حلال اور حرام کو قبول کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے حلال و حرام کو قبول کرنا. جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اور اس چیز کو کوئی اور حرام کر دے اور ہم اس کو قبول کر لیں اور اسی کو دین سمجھے اور اسی کے اوپر ہم عمل کریں دین سمجھ کر کے، یہ طاغوت ہے. تو بہرحال انبیاء کے آنے کا مقصد یہاں پہ بتایا گیا، اور ان میں سے بعض پر ضلالت ثابت ہو گئی، اور ان میں سے بعض پر ضلالت ثابت ہو گئی. یعنی کچھ لوگوں نے ایمان لے کر کے آیا جب ان سے کہا گیا کہ طاغوت، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی جب انبیاءوں کے آنے کا مقصد بتایا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور طاغوت کا انکار ہوگا. اچھا، پرستش جو میں نے کہا آپ کو، تو پرستش کے اندر کیا کیا چیز آتی ہے؟ جیسے نماز ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، دعا کرنا ہے، استعانت مانگنا ہے، کوئی چیز منت ماننا ہے، نظر چڑھانا ہے، طواف کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پرستش میں آتی ہیں. اور اطاعت کے اندر قانون کا ماننا، جیسے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ تم نے اپنے علماء اور درویش کو الہ بنا لیے تھے. جیسے کفار مکہ نے، اپنے مشرکین مکہ نے اپنے قبیلائی نظام اور اپنے قبیلے کے سرداروں کو ہی انہوں نے اپنا پیشوا بنا لیا تھا، انہی کے حساب سے ان کے لیے زندگی میں حلال و حرام ہوا کرتا تھا. یا اپنے نفس کو بنا دیا تھا انہوں نے الہ، کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. یہ مسلم نہیں تھے. مسلم یعنی اللہ رب العزت کا تابع فرمان ہو جانا. تو ہر دور میں انبیاء آئے اور یہ دو دعوت پیش کی کہ ایک اللہ کو رب مان لو ہر اعتبار سے، اور طاغوت کا انکار، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت ہوتی ہے اس کا انکار کر دو. تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے اطاعت کر لی، کچھ لوگ تھے جنہوں نے مان لیا. اللہ یہاں فرماتا ہے پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی. اللہ نے کیوں ہدایت دی؟ کیونکہ وہ ہدایت کے طلبگار تھے، وہ جدوجہد کر رہے تھے، وہ اللہ کے قریب آنا چاہتے تھے. اور ان میں سے بعض کو ضلالت ثابت ہو گئی، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے نفس کی کرنا چاہتے تھے، اپنے معاشرے کی اور اپنے سرداروں کی یا اپنے بڑوں کی کرنا چاہتے تھے. تو وہ ہدایت سے محروم رہ گئے، اور ہدایت سے محروم رہنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، برباد ہوئے، اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ بربادی ہی ہوگی. تو اللہ نے یہاں فرمایا اور ان میں سے بعض ضلالت ثابت ہو گئی، مطلب ان کے اوپر گمراہی اور ذلت اور مسکنت ان کے اوپر دنیا میں اور آخرت میں ڈال دی گئی. لہذا تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو. اب اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں یقین نہیں آتا تو چل پھر کر کے دیکھ لو کہ انبیاؤں کو جھٹلانے والوں کے ساتھ اور طاغوت کی عبادت، شیطان کی عبادت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. تم خود دیکھ لو. اگر تمہیں یہ بات غلط لگ رہی ہے تو دیکھ لو کتنے انبیاء آئے اور ان کے انبیاؤں کی بات کو نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے نہ ماننے والوں کا اور ماننے والوں کا کیا، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں عزت سے سرفراز کیا. پھر دیکھو رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. آیت نمبر 37، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنا ہی حرص رکھیں، مطلب کتنی ہی خواہش رکھیں، نبی مکرم رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے. اور آپ کو غیب، آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کون اللہ کے طرف آنا چاہتا ہے، کون اللہ رب العزت
کی عبادت کرنا چاہتا ہے. اس لیے نبی مکرم یہ نہیں جاننے کی وجہ سے ہر کسی کے لیے یہ چاہتے تھے کہ اسے بھی ہدایت مل جائے, یہ بھی ایمان میں آ جائے, یہ بھی آخرت سے بچنے والا ہو جائے, یہ بھی جہنم سے بچنے والا ہو جائے. تو ایک ایک انسان کے پاس بار بار جاتے تھے, اس کو ہر اینگل سے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے, اور راتوں میں اٹھ کر کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ فلاں کو ہدایت دے دے, فلاں کو ہدایت دے دے. لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کیونکہ اللہ جاننے والا ہے کہ کون اس کے لائق ہے, کون اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے, کون اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہتا ہے. کیونکہ جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اللہ اسی کو عبادت اپنی کرنے کا توفیق دیتا ہے, اور اللہ زبردستی کسی کی عبادت نہیں کرانا چاہتا. اس نے تو عمل کی آزادی ہی اس لیے دیا ہے. یہی تو الزام ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کو اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ, تذلل کے ساتھ, دل کی خوشی کے ساتھ عبادت کرتا ہے, اللہ کو اس کی عبادت مطلوب ہے, اور اللہ ایسی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ خواہ آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنی ہی حرص رکھیں, یعنی خواہش رکھیں, تو بے شک اللہ جسے گمراہ کرے اسے ہدایت نہیں دے سکتے. مطلب اللہ رب العزت کی اختیار کی بات ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے روک دیتا ہے. یہاں سے ہمارے لیے ایک سبق یہ ملا کہ ہم یہ کبھی نہ سوچیں کہ میں فلاں کو سمجھا پاؤں گا, میں فلاں کو سمجھا دوں گا, میرے ذریعے سے اسے ہدایت مل جائے گی. نہیں, میرے ذریعے سے تو مل جائے گی, لیکن اللہ جسے چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گی. جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہے گا, جو اللہ کی طرف آنا چاہے گا, جو اللہ کی طرف جھکنا چاہے گا, اللہ اسے ہدایت دے گا. اور ہم یہ نہیں جانتے کہ کون بندہ جھکنا چاہتا ہے, کون نہیں جھکنا چاہتا. تو ہم یہ اپنے اندر یہ کانفیڈنس کبھی نہ لائیں, اوور کانفیڈنس جس کو کہنا چاہیے, کہ ہم فلاں کو سمجھا لیں گے اور ہم اس کو ہدایت دے دیں گے. تو ہدایت کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے. ہمیں بڑے بڑے انبیاء کو دیکھا, جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو ہدایت نہیں دے پائے, نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے پائے, لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے پائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خواہش رکھتے تھے کہ آپ کے چچا کو ہدایت مل جائے, لیکن وہ ہدایت کے حقدار نہیں تھے, اس لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا. تو ہمیں بھی اس سے یہ سبق ملا کہ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں فلاں کو سمجھا پاؤں گا اور فلاں میری وجہ سے صحیح دین کے اوپر آ جائے گا. یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے. اس تعلق سے سورہ مائدہ آیت نمبر 41, سورہ ہود آیت نمبر 34, سورہ آراف آیت نمبر 186, سورہ یونس آیت نمبر 96, 97 کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہدایت کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے, اور ان کا مددگار کوئی بھی نہیں. مطلب اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے اور اللہ ہی اصل مددگار ہے. اگر اللہ رب العزت کسی کی مدد نہ کرنا چاہے, وہ اگر کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے, جو سب سے بڑی نعمت ہے, اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت, وہ اللہ رب العزت اسے نہیں دیتا. آیت نمبر 38, اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا. دیکھیے انبیاء کو کس طریقے سے ابھی توحید کا انکار کیا انہوں نے, اور مکی صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے توحید, آخرت, رسالت, بس اسی پر بات گھومتے رہتی ہے. اصل یہی ہے, ایمانیات کے اوپر مکہ کے اندر صورتیں نازل ہوئی تھی, یعنی اللہ کے اوپر ایمان کیسے لے کر کے آنا ہے, فرشتوں کے اوپر ایمان, کتابوں کے اوپر ایمان, نبیوں کے اوپر ایمان, اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان, اور تقدیر کے اوپر ایمان. تو ایمانیات کے اوپر ہی مکہ کے اندر پورا سلیبس نازل ہوا ہے, یعنی قرآن و حدیث نازل ہوا ہے. تو یہاں پر یہ اعتراض کر رہے ہیں, وہاں اعتراض ابھی جو ہم نے آیت پڑھ کر کے آئے اس میں ان کا اعتراض تھا کہ ہم توحید پر اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہا کہ ہم توحید پہ آئیں. اور یہاں پر یہ کس طریقے سے مذاق کر رہے ہیں, اور یہاں پہ اس طریقے سے مذاق کرتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی تو واپس لوٹنا یہ ہمارے سمجھ کے بہت دور کی بات ہے. تو یہ کھلم کھلا نبی کو جھٹلا رہے ہیں, اور نبی کو نہیں, یہ اصل میں اللہ رب العزت کو جھٹلا رہے ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں نے تمہیں جس طرح پہلی بار پیدا کیا ہوں میں تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہوں. تو اللہ رب العزت کی اس بات کو انہوں نے جھٹلایا کہ ہم جب مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں چورا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, تو ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اس انداز میں یہاں پہ کہتے ہیں آیت نمبر 38, اور وہ اللہ کے پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں, مطلب اللہ کی قسم بھی کھا رہے کہ جو ہم مر جاتے ہیں جائے گا اللہ اسے نہیں اٹھائے گا, مطلب وہ دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں. اس تعلق سے امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آئے, حدیث نمبر 4974,
سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابن آدم نے، آدم کی اولاد نے مجھے جھٹلایا. بتائیں، ساری کائنات کے خالق اور مالک کو جھوٹا کہنا کیسا اپنے اوپر مصیبت اور عذاب کو دعوت دینے کے الفاظ ہیں. آگے اللہ فرماتا، آگے حدیث ہے، حالانکہ یہ اسے زیب نہیں دیتا تھا، کہ وہ اللہ کو جھوٹا کہے، اور اس نے مجھے گالی دی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کو اس نے گالی دی، حالانکہ یہ بھی اسے لائق نہ تھا کہ اس نے مجھے گالی دیتا. اس کا یہ کہنا کہ اللہ رب العزت دوبارہ نہیں پیدا کرے گا، یہ اللہ رب العزت کو جھوٹا کہنا ہے، کیونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اسے زندہ کرے گا، پھر سے پیدا کرے گا. جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا، یہ اللہ رب العزت کا کہنا ہے. لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ اللہ اسے دوبارہ نہیں پیدا کرے گا. یہ اس نے اللہ کو جھوٹا کہا اور اللہ کو گالی دی. یعنی اس نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے اولاد بنائی ہے، جبکہ اللہ رب العزت احد ہے، واحد ہے، ایک ہے. میں صرف صمد ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 4974، مسلم شریف حدیث نمبر مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 393 اور 394، ابن حبان حدیث نمبر 267. پھر سے ایک بار حدیث کے الفاظ نوٹ کریں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ یہ اسے زیب نہیں دیتا، اور اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ بھی اس کے لائق نہ تھا. اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ اسے پھر زندہ نہیں کرے گا، جس طرح اس نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے. اور اس کا مجھے گالی دینا اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں احد ہوں، واحد ہوں، ایک ہوں. میں صمد ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرا برابر کا ہے. صمد ہے نا، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے. آپ سوچیں کہ کتنا بڑا جرم ہے یہ، اس بات ایسا عقیدہ رکھنا کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم دوبارہ نہیں پیدا کیے جائیں گے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کتنا خطرناک. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہی اصل جو نافرمانی کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو نہیں جانا، اس کی معرفت حاصل نہیں کی، اور اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جس دن کو یہ یقین ہو جائے کہ اسے مرنا ہے اور پھر اسے اٹھایا جانا ہے تو اس کو کوئی بھی نصیحت اور وصیت کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ ایک اسلام کا انقلابی موضوع ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں اس یقین کو بسا دے کہ ہمیں مرنا ہے اور اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. وہ اللہ ہے. آیت پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 38. اور وہ اللہ کی پختہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے نہیں اٹھائے گا. کہہ دیجئے اس کے ذمے سچا وعدہ ہے. کہہ دیجئے آپ اس کا جواب آپ انہیں دیجئے کہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے. اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، لیکن اکثر لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے، تاکہ ان کے لیے وہ بات واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. کیوں آئے گا وہ دن؟ تاکہ وہ جو اختلاف کر رہے ہیں کہ وہ کچھ اختلاف کس طرح، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نہیں پیدا کرے گا، کچھ لوگوں کو شک ہے کہ اگر پیدا ہو گئے، اگر پھر سے ہمیں اٹھا لیا گیا تو کچھ تھوڑے تھوڑے اچھے کام کر لو اور کچھ اپنی مرضی کی زندگی جی لو. یہ تذبذب کے شکار ہے، یہ شک کے شکار ہے. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ تین ہی قسم کے دنیا کے اندر لوگ ہوتے ہیں. ایک تو یقین کر لینے والے، اور ایک سرے سے انکار کر دینے والے، اور ایک شک کرنے والے. اور شک کرنے والا کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اس کے اندر کوئی ریب نہیں, اس کے اندر کوئی شک نہیں. تو شک کرنے والا اصل میں منافق ہوتا ہے. تو یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں پکا اور سچا یقین کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لے, آمین. تو کیوں پیدا کرے گا اللہ؟ تاکہ ان کے بیچ کا یہ جو اختلاف ہے اس کو دور کر دے, اور تاکہ معلوم ہو جائے کافروں کو کہ بے شک وہی جھوٹے تھے. کافر جنہوں نے انکار کیا تھا اور جو اللہ کو جھوٹا کہہ رہے تھے, وہ یہ جان لیں کہ اصل میں جھوٹے وہی تھے. جو اس ہٹ دھرمی میں اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کر رہے تھے, اللہ کی مخلوق کا حق ادا نہیں کر رہے تھے اور خالق کا بھی حق ادا نہیں کر رہے تھے, وہ یہ جان لیں کہ وہ خود ہی جھوٹے تھے. اور اللہ رب العزت نے تو انہیں جس طرح پہلی بار پیدا کیا تھا, اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. جیسے آگے کی آیت میں آ رہا ہے, آیت نمبر 40, جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں. اب دیکھیے آپ, بڑی بڑی جس نے عرش عظیم کو بنایا, کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ بغیر ستون کے, بغیر کسی سپورٹ کے, اور یہ سورج, چاند, زمین, آسمان اور یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں فلکیات کے اندر دکھ رہی ہیں, اسپیس کے اندر دکھ رہی ہیں, دنیا کے اندر جو بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں, اس کو جس نے بنایا ہے بغیر ماڈل, بغیر سیمپل کے بنایا ہے. اب تو اس کے پاس سب کچھ ہے. تو جس نے پہلی بار بنا کر کے دکھا دیا, کیا وہ دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہے؟ یہ باتیں ہمیں غور و فکر کرنے کی. جب تک ہم اس پر غور و فکر نہیں کریں گے کیسے یقین آئے گا؟ اس سے یقین, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت یقین ہمارے پیدا کر دے اس دن کے آنے کے پہلے کہ جب واپسی ہماری ختم ہو جائے گی, واپسی کا راستے ختم ہو جائیں گے. اگر آج یقین نہ کیے, مرنے کے وقت تو یقین آ ہی جائے گا. جب موت کھینچنے کے لیے فرشتہ آئے گا اس وقت تو یقین آ ہی جائے گا. قبر کے اندر جائیں گے, حشر میں جائیں گے, تب تو یقین آ ہی جائے گا. اس وقت کا یقین کوئی کام کا نہ ہوگا. آج ہمیں یقین لانا ہوگا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ پیدا کرنے میں جان, اور وہ کس طرح پیدا کرتا ہے اس کا اندازہ بھی تو دیکھیں آپ. اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی چیز کو ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا صرف یہ قول ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں ہو جا, تو وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون, اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جا. اس طریقے سے سورہ قمر کے آیت نمبر 50 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے, سورہ قمر آیت نمبر 50, اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب اللہ حکم دیتا ہے تو کیسا, جیسے تمہاری آنکھ کی پلک جھپکتی ہے, اس طریقے سے اللہ کسی چیز کو حکم دیتا ہے اور وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے, وجود میں لانے کے لیے. اور اس طریقے سے سورہ لقمان آیت نمبر 28 کے اندر اللہ فرماتا ہے, لقمان آیت نمبر 28, اللہ ہی تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کی طرح ہے. مطلب جس طرح ایک شخص کو جلا اٹھانا ہے اللہ کے لیے ہے, اسی طریقے سے ساری کائنات کے لوگوں کو اٹھا دینا اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے. تو اصل یہ ہے, اور سارے انبیاء یہی خبر لے کر کے آئے کہ یہ زندگی تمہاری ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. یہاں پہ تم صرف مسافر ہو, یہاں تم بھیجے گئے ہو ایک مقصد سے, اور وہ مقصد اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمہیں پوری فیسلٹی دی گئی ہے. تمہارا رزق لکھ دیا گیا ہے, تمہاری زندگی گزارنے کا سامان, رزق یعنی زندگی گزارنے کا پورا سامان تمہیں دے دیا گیا ہے. تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دے دی گئی ہے, اپنے احساس کو بیان کرنے کے لیے زبان دے دی گئی ہے, دل کسی بات کو اسٹور کرنے کے لیے تمہیں دماغ دے دیا گیا ہے, تمہیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل دے دیا گیا ہے, چلنے کے لیے پیر, ہاتھ پکڑنے کے لیے دے دیے گئے, تمہاری ہر ضرورت کی چیزیں, انرجی کے لیے تمہیں کھانا دیا گیا, پانی دیا گیا, ہوا دیا گیا. یہ ساری فیسلٹی تمہیں دی گئی ہے کیونکہ تمہیں ایگزام کے لیے پیدا کیا گیا ہے, ایگزام کے لیے. اور ایگزام کیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی مرضی کے حساب سے زندگی جیو. کیوں یہ چاہتا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا اللہ رب العزت کو؟ اصل میں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کے حساب سے جیئیں گے تو ہی ہم بہتر جی سکتے ہیں. وہی جانتا ہے کہ ہمارے جسم کو کس چیز کو ایکسپٹ کر سکتا ہے ہمارا جسم, اور کس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. کس چیز کو برداشت کر سکتا ہے, شراب کو کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے, خنزیر کے گوشت کو, سور کے گوشت کو برداشت کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے. ہم پڑوسی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے, یہ سب ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ اس نے جس طریقے سے پہنچایا ہے, جو قانون دیا ہے اس کے حساب سے جیو, تو اس کا بدلہ اللہ رب العزت اس سے بہتر زندگی جنت عطا فرمانے والا ہے. آیت نمبر 41, اور جن لوگوں نے ظلم کہا. اب یہاں تک ہم دیکھیں کہ جن لوگوں نے یقین کر لیا اس بات کا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے,
جس نے یقین نہیں کیا اس کے لیے تو وعید آ گئی، اور جس نے یقین کر لیا کہ ہاں مجھے مرنا ہے اور اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس کی زندگی کا انداز بالکل بدل جاتا ہے، اس کا بزنس کا انداز، اس کا لین دین کا انداز، اس کی دوستی کا انداز، اس کی گفتار کا انداز، بات چیت کا انداز، اس کی رشتہ داریوں کا انداز، اس کی ہر پوری زندگی کا انداز بدل جائے گا، کیونکہ وہ ہر لمحہ اس فکر میں رہے گا کہ مجھے اپنے رب کو حساب دینا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ رب سے اس قدر محبت کرے گا کہ اس کے حکم پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو جب وہ اللہ رخی زندگی جینے لگتا ہے تو جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شراب پیے، اور یہ اسی گھر میں رہ کر کے چاہتا ہے کہ میں شراب نہیں پیئیں گے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا خون چوسیں، یعنی بیاج پہ پیسے لیں، لوگوں سے ان کی غریبی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، ان کو دولت دے کر کے اور ان سے پھر بیاج لیں ان کا، اور یہ چاہے گا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ یہ چاہیں گے کہ بیٹی اگر ہو گئی ہے تو یہ تو ہمارے لیے بہت بدنامی کی بات ہے، بہت بے عزتی کی بات ہے، لڑکی ہونے والی ہے اس کو پیٹ کے اندر ہی ختم کر دیا جائے، آبوشن کرا دیا جائے، یا اگر وہ پیدا ہو گئی تو اسے مار ڈالا جائے، جیسے مکہ کے اندر ہوتا تھا۔ اور یہ مومن ہے، یہ جانتا ہے کہ مجھے میرے رب کو حساب دینا ہے اور میرا رب ہی رزق کا دینے والا ہے، یہ منع کرے گا تو یہ اب ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے۔ وہ کہے گا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک جو ہے اس کی عبادت کی جائے گی، اور گھر والے کہیں گے کہ نہیں ہم تھوڑا سا جانور کی کر لیتے ہیں، کبھی پتھر کی کر لیتے ہیں، کبھی انسان کی کر لیتے ہیں۔ اب یہ مزاج ملے گا نہیں، کیونکہ وہ آخرت رخی زندگی جیے گا اور یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جیئیں گے، کیونکہ لوگ ایسا کہتے ہیں، وہ خود بھی کہیں گے کہ ہاں دنیا کا بنانے اور چلانے والا تو ایک ہے، لیکن پھر وہاں جاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار بھی جا رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ وہ لڑکیاں نہیں دیں گے، وہ ہماری شادی بیاہ میں نہیں آئیں گے، وہ ہمیں موت میت میں نہیں بلائیں گے، وہ ہمیں قبرستان میں جگہ نہیں دیں گے، اس لیے ہمیں اس کو بھی کرنا ہے۔ اور یہ کہے گا کہ نہیں، اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے اور میں تو اسی حساب سے جیوں گا، کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے یہ آسان ہے، جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ مجھے اتنے آسانی سے پیدا کر دے گا۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ کہہ دے گا کن اور وہ چیز فیکون ہو جائے گی، تو ایڈجسٹ نہیں ہوں گے۔ اب ایڈجسٹ نہیں ہوں گے تو کیا معاملہ آئے گا؟ اسے ستایا جائے گا، اسے روکا جائے گا، اس کے اوپر پریشر اور دباؤ بنایا جائے گا، اور دباؤ جب بنایا جائے گا تو ہو سکتا ہے اسے مارا بھی جائے، جیسے مکہ کے اندر مارا جاتا تھا۔ تو مکہ کے اندر جب مارا جانے لگا تو پھر وہاں پہ کیا ہوا؟ اس آیت کے اندر اس کا بیان اللہ نے کیا، اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اب انہوں نے ظلم اور ستم کو سہنا شروع کر دیا، بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا ہے، خباب کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، سمیہ کو پھاڑ دیا گیا، اور بھی صحابہ کو دن رات ستایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے زندگی جینے کا طریقہ اب بدل گیا، اب ان کے زندگی جینے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو گیا، تو انہیں ستایا جا رہا تھا۔ تو اب جب ستایا جا رہا تھا تو یہ لوگ کیا کرتے؟ ان لوگوں نے مکہ سے نکلنا شروع کر دیا۔ اسی کہتے ہیں ہجرت، کہ اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو بچانے کے لیے، اللہ کے مطابق زندگی جینے کے لیے، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی جینے کے لیے وہ وہاں سے نکل گئے۔ تو پہلا جو معزز اور مقدس لوگوں کا، پاک باز لوگوں کا جو ہجرت ہوئی تھی، جو سفر ہوا تھا، وہ حبشہ کی طرف تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ بھی تھے۔ یہ 80 لوگوں پہ مشتمل تھا، 80 لوگ گئے تھے، جس میں عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، اور ایسے بہت معزز لوگ 80 لوگ یہ ہجرت کر کے ہجرت ان لوگوں نے کی تھی۔ اور اس کے بعد اور بھی دوسری جگہ ہجرت ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ہجرت جن لوگوں نے کر کے گئے تھے ان کے لیے کیا بشارت سنائی، اور قیامت تک جو بھی ہجرت کرے گا اس کے لیے اللہ رب العزت کا کیا قانون ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، کس کی راہ میں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کے لیے، اس کی بتائی ہوئی شریعت پر چلنے کے لیے ہجرت کی۔ البتہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ کس کا وعدہ ہے؟ خالق کائنات کا وعدہ ہے، جس نے یہ دنیا کو دیا ہے اور اس دنیا میں اس قدر نعمتیں دیا ہے، وہ رب وعدہ کرتا ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اور اس وعدے کو جو یقین کر لے
تو واقعی اس کی زندگی جو ہے وہ سنور جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اسے اچھا ٹھکانہ دیں گے اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. یہ تو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے لیکن دنیا میں کتنا بھی مل جائے گا وہ ویسا نہیں ہے جیسی آخرت ہے. تو دنیا آخرت اس کا بہت بڑا ٹھکانہ ہے. کاش کہ وہ علم رکھتے. اللہ رب العزت خود یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ علم رکھتے. اس تعلق سے سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ہجرت کی فضیلت کے تعلق سے. سورہ بقرہ آیت نمبر 218. سورہ بقرہ آیت نمبر 218 اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے. نمبر 1 سب سے پہلا عمل ایمان، کیونکہ ایمان ہی عمل کو کرواتا ہے. تو بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جدوجہد کیا اپنے نفس سے، اپنے گھر سے، اپنے اعمالوں سے اور اپنے کسی اور پھر جہاد کی قتال بھی ہے اس کے اندر. تو بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امید رکھتے ہیں. یہ لوگ چاہیں یہ لوگ ہیں امیدوار، اللہ کی رحمت کے امیدوار ایسے لوگ ہیں. اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 195. سورہ آل عمران آیت نمبر 195. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میرے راستے میں ایذا دی گئی، یعنی ستایا گیا، پریشان کیا گیا میرے راستے میں اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے انہیں ستایا گیا، تو میرے راستے میں ایذا دی گئی یعنی ستائے گئے اور وہ لڑے اور قتل کیے گئے، یقیناً میں ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دوں گا اور ہر صورت انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ہمارے خالق نے ان سے وعدہ کیا کہ دنیا میں اور آخرت میں ان کو بہترین اجر دے گا. اس طریقے سے امام بخاری نے اور مسلم نے ایک حدیث لے کے آئے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. مطلب جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، یہ ہجرت اصل میں ایک عمل ہے اور یہ بہت بڑا عمل ہے. تو اس تعلق سے بھی آپ نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ہر شخص کو اس کی اچھی بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا. بس جس نے ہجرت کیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی. مطلب جس کی جو ہجرت کی نیت ہوگی وہ اسی کی طرف سمجھی جائے گی. اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے کہلائے گی. تو جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کرے گا اس کے لیے یہ سارے فوائد ہیں. اور جو بزنس کاروبار کے لیے کرے گا، دنیا حاصل کرنے کے لیے کرے گا، کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے کرے گا تو وہ ہجرت کا یہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو اجر و ثواب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو بندہ نکلے گا اس کو ملے گا. یہ حدیث تھی بخاری شریف کی. بخاری شریف حدیث نمبر 54 مسلم شریف حدیث نمبر 1907 اور بھی دوسری کتابوں میں یہ حدیث ہے. آیت میں پھر سے واپس آئیں کیونکہ یہاں پہ دو آیتیں مل کر کے ہجرت کا مسئلہ پورا ہوگا. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی جو شخص ہے اور اسے اس جگہ میں ظلم و ستم اس کے اوپر نہیں کیے جا رہے، وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر کے اور اسلام کے اوپر پوری طریقے سے عمل کر سکتا ہے تو اسے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسے ستایا نہیں جا رہا، اسے مارا نہیں جا رہا ہے عمل کرنے کے لیے، تو وہ اپنے ہی گھر میں عمل کر سکتا ہے. لیکن جو ستایا جا رہا ہے، جسے مارا جا رہا ہے، جسے عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو وہ ہجرت کرتا ہے. البتہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ، اس زمین سے نکل جاؤ. دیکھیے اصل میں جہنم میں بھی جب جہنم کے فرشتے انہیں مار رہے ہوں گے، انہیں تکلیف دے رہے ہوں گے، اللہ کے حکم سے ان کے اوپر عذاب دے رہے ہوں گے، تو اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہماری زمین ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم عمل کرتے. تو فرشتے یہی کہیں گے کہ اللہ کی زمین کا کشادہ نہ کی،
تم کیوں نہیں نکل گئے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں نہیں چلے گئے؟ یہاں پہ بھی رازق اللہ تھا، وہاں پر بھی رازق اللہ ہوتا، یہاں پر بھی محافظ اللہ تھا، وہاں پر بھی محافظ اللہ ہی ہوتا، یہاں پر بھی اللہ نگہبان تھا، وہاں پر بھی اللہ نگہبان ہوتا۔ تم نے کیوں نہیں اللہ کی زمین میں ہجرت کی؟ تو وہاں پہ اللہ کے ہاں ہمیں بولنے کے لیے کچھ بھی بہانہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں تو ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے، بھلے ہی ہمیں یہاں رہنا پڑے یا کہیں اور رہنا پڑے۔ تو البتہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، یہ وعدہ ہے خالق کائنات کا، جس کی شان یہ ہے کہ کن فیکون کہہ کر کے وہ تختوں کو بدل دیتا ہے، اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت کا بھی اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ کاش وہ علم رکھتے۔ اور اللہ آگے ان مہاجروں کے تعلق سے فرما رہا ہے، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ دو چیز کی اکثر کمی دیکھی جاتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، مطلب ہجرت کے اندر صبر بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا جب مدینہ مکہ سے لوگوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی، یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، تو یثرب یعنی بیماریوں کا گھر، تو وہاں جب صحابہ نئے نئے آئے تھے تو بیماریوں میں بھی گر گئے تھے، پریشان بھی رہے، کاروبار بھی نہیں ہے۔ حالانکہ انصاری صحابیوں نے، یعنی مدد کرنے والے صحابی کو انصاری کہتے ہیں، تو انصاری صحابیوں نے، مدینہ کے صحابیوں نے آپ کو بہت ہاتھوں ہاتھ رکھا، لیکن اس کے بعد بھی جب اپنے گھر بار کو چھوڑا جاتا ہے تو پریشانیاں تو آتی ہیں۔ تو جو ہجرت کر رہا ہے وہ اپنا ذہن پہلے سے بنا کر کے رکھے کہ مجھے ہر حالت میں اللہ رب العزت کی، کیونکہ اب آزمائش شروع، اللہ کہتا ہے نا کہ تم نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ تو اس وقت میں ہمیں صبر کرنا ہے، اور صبر 4 چیزوں میں ہے: معصیت سے رکنے میں صبر، نیکی کے کام کرنے میں صبر، اور نیکی کے کام کرنے میں جو پریشانیاں آئے اس پر صبر۔ اور ایک اور چیز ہے جس کو میں بھول رہا ہوں، تو بہرحال سب سے پہلی چیز وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کس پر؟ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ توکل مسلمانوں پر کر کے نکل جاتے ہیں، اور مسلمان جب دھوکہ دیتے ہیں تو پورے اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور دین ایسا ہے ان کا، اور ایسا ہے۔ تو آپ نے ایمان کس کے اوپر لے کر کے آئے؟ توکل کرنا کس کے اوپر تھا؟ توکل تو اللہ کے اوپر کرنا تھا، اور آپ نے توکل ہی غلط کیا۔ اور اگر ان کے اخلاق برے ہو گئے ہیں تو آپ اسلام سے کیسے پھر سکتے ہیں؟ اسلام کو دیکھ کر کے، اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو دیکھ کر کے ہم اسلام لائیں، تو اس چیز کی بھی، اور لیکن مسلمانوں کا بھی یہ فرض ہے کہ جب ایسے لوگ آئیں تو وہ بھی وہی کریں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہوں نے اچھی طرح اتباع کی، سابقون اور اولون کی۔ تو یہ سابق اور اول کون ہے؟ یہ پہل جنہوں نے اسلام لے کر کے آئے، مہاجرین و انصار۔ تو ہمیں بھی انصار بننا ہوگا۔ کوئی اگر مہاجر آیا ہے تو ہم اس کی خدمت کریں یا اس کی ضرورتوں کو پوری کریں، اس کی پریشانیوں کو دور کریں، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ لیکن اگر کسی علاقے میں ایسے با اخلاق لوگ نہیں ہیں، ایسے مسلمان نہیں ہیں، تو کیا آپ اسلام سے پھر جائیں گے؟ اگر اسلام سے پھر گئے تو کس کا نقصان ہے؟ کیا ان مسلمانوں کا نقصان ہوگا یا اپنا نقصان ہوگا؟ تو ہمیں دونوں چیز دیکھنا ہے، ہمیں انصار بھی بننا ہے، اور اگر ہم مہاجر ہیں تو ہمیں صبر کو بھی کرنا ہے، اور پورا توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ کسی نے مجھے سہارا دیا نہیں دیا، کسی نے مجھے پناہ دی نہیں دی، اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنا ہے، اللہ رب العزت ضرور راستہ نکالے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ اس کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 43، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی نبی بنائے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر دور میں انبیاء کو بھیجا اور وہ مرد ہی تھے، یعنی نبوت و رسالت کی ذمہ داری کا بوجھ عورتوں کے اوپر اللہ رب العزت نے نہیں ڈالا۔ یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ انبیاءوں کو آپ دیکھیے کہ کیسی کیسی تکلیفوں سے اور کیسی کیسی پریشانیوں سے اور کیسی کیسی طریقے سے انہیں ایک پیغام اللہ رب العزت کا لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس ذمہ داری سے عورتوں کو جو ہے بچا کر کے رکھا۔ ہم ان کے اب پھر انبیاء کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ہم ان کے طرف وحی کرتے تھے، لہذا تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ یہاں پر ہمیں اللہ رب العزت کا ایک قانون پتہ چلا کہ اگر ہم کسی مسئلے پر علم نہیں رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم سے جا کر کے اس مسئلے کو جانیں، اس
شریعت کے اور اس طریقے کو ہم جانیں۔ اب اہل علم کسے کہتے ہیں؟ کون ہوتا ہے اہل علم؟ تو اس کا جواب فوراً اللہ رب العزت نے دے دیا۔ دیکھیے قرآن جو ہے یہ کلام ہے، جب آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں تو سوال ذہن کے اندر آتا ہے اور پھر اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے۔ پھر سے آیت کو پڑھے، آیت نمبر 43 دیکھتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی نبی بھیجے، مطلب نبیوں کو سلسلہ اللہ نے شروع کیا اور مرد بھیجا، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ تو نبیوں کی طرف اللہ کا قانون آتا تھا اور وہی قانون انبیاء لوگوں تک پہنچاتے تھے، ان کی اپنی مرضی سے کچھ نہیں پہنچاتے تھے۔ پھر تیسری بات اللہ کہتا ہے اس آیت میں، لہذا تم اہل ذکر، اہل کتاب، اہل ذکر سے مراد اس وقت کے جو اہل علم ہے سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے بات ہو گئی کہ اگر ہمیں علم نہیں ہے تو ہم اہل علم سے پوچھ لیں۔ اب اہل علم کون ہے، کس سے پوچھنے جائیں؟ اللہ رب العزت آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے، ہم نے انہیں واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا۔ ان کے پاس واضح دلائل ہوں گے کتاب کا، تو اہل علم وہ جو آپ کو دلائل سے بات کرے، جو کتاب کے بارے میں یعنی اللہ کی شریعت بتائے۔ اہل علم وہ نہیں جو اپنے رائے اور اپنے قیاس اور اپنی باتیں اور اپنے لاجک کو بتانا شروع کر دے۔ اہل علم وہ جو اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو آپ کو بتائے۔ پھر سے دیکھا ہے، ہم نے انہیں واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ تو واضح دلائل جس کے پاس ہوں اس کے پاس ہم جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر سے مراد قرآن، ہم نے یہ آپ پر یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں جو کچھ ان کے طرف نازل کیا گیا، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ تین مسئلہ یہاں سے پتہ چلا۔ سب سے پہلے یہ کہ اور ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا، تو قرآن کو یہاں پر ذکر کہا۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، الیک ذکر قرآن ذکر ہے۔ تو اب ذکر کے تعلق سے جب بھی ہم سنیں گے تو صرف سبحان اللہ الحمدللہ یا دوسری تسبیح پڑھنا ہی ذکر نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس پر عمل کرنا، تو جو عمل ہم کرتے رہیں گے وہ بھی ذکر کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا، تو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ قرآن نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ قرآن کے آنے کا مقصد کیا؟ کیوں انبیاءوں کے اوپر اللہ نے اپنی وحی کو نازل کیا، اس ذکر کو نازل کیا؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں جو کچھ ان کے طرف نازل کیا گیا۔ ان کے طرف، یہ ان کون ہے؟ یہ دنیا کے لوگ ہیں، تو یہ دنیا کے لوگوں کے طرف ہی نازل کیا گیا تھا، آپ ذریعہ ہیں، آپ کے اوپر نازل کیا، آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب یہ ہم تک آ گیا، ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم بھی لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو اس کے آنے کا مقصد یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ لوگوں تک پہنچا دیا جائے، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ اب ہمارے تک یہ آ چکا ہے، یہ ذکر ہمارے تک آ چکا ہے، اللہ کا کلام ہم تک آ چکا ہے، تو اب ہمارے لیے کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، ہم اس پہ تدبر کریں۔ یتفکرون کا لفظ آیا تو ہمارے تک آ گیا ہے، تو اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے کہ وہ شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ اگر ہم نے غور و فکر نہیں کیا تو اس آیت کو ہم نے ادا نہیں کیا، اس کا حق۔ اس آیت کا حق تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ ذکر آپ کے اوپر نازل کیا، اس لیے کہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب ہم لوگ ہیں، ہم تک یہ آ گیا، اب ہم کیا کریں؟ اور وہ شاید کہ غور و فکر کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور قرآن کے آنے کے مقصد میں ایک مقصد یہی ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ آج کی کلاس کی آخر دو آیت، کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کی، جن لوگوں نے برے مکر کیے، کیا وہ بے خوف ہو چکے ہیں؟ برے مکر کیا کر رہے تھے یہ مکہ والے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روک رہے تھے، یہ دین سے روک رہے تھے۔ اور دین سے روکنا کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے روک رہے تھے، نبی کے فرمان سے روک رہے تھے۔ تو جو شخص ایسا کرے جو دین سے روکے، اللہ کے کلام کو سیکھنے سے روکے، نبی کے فرمان کو جاننے سے روکے، نبی کے قریب آنے سے روکے، یہ سازش کر رہے ہیں، یہ مکر کر رہے ہیں، تو کیا سزا ہے ایسے شخص کی؟ دیکھیے کتنی خطرناک سزا یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس عمل کے میں شامل ہو جائیں کہ کوئی کہیں پہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی عالم بننے جا رہا ہے، اور ہم اس کو روک دیں کہ عالم بننے کیا ہوگا، تمہاری لائف کا کیا ہوگا؟ 10,000 کی نوکری ملے گی مسجد کے اندر، اور جتنے مقتدی ہیں
وہ سب تمہیں اپنے گھر کی رکھیل سمجھیں گے اور ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے. اس طریقے سے ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے سے، نبی کو جاننے سے، دین کو سیکھنے سے، دین پہ عمل کرنے سے، اسی سے تو مکہ والے روکتے تھے کہ نبی مکرم کے پاس مت جاؤ، ان کے دین کو مت سیکھو، ان کے دین کو مت جانو، کیونکہ اگر جانو گے تو تم اس پہ پھر عمل بھی کرو گے. تو اس کا انجام کیا ہے؟ کوئی اگر دین کو سیکھنے کے لیے کوئی کلاس کو جوائن کر رہا ہے اور ہم اس کو کسی انداز میں روکنے کی کوشش کریں کہ نہیں میرے کو بھی پڑھانا آتا تو میرے سے پڑھ لے، یا ہم جس سے پڑھ رہے ہیں تم اسی سے پڑھو، دوسرے سے مت پڑھو، کیا انجام ہے اس کا؟ پھر سے دیکھیں آپ آئے، کیا بے خوف ہو گئے؟ مطلب ایسے آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کی، اللہ انہیں زمین میں دھسا دی. جیسے سورہ ملک کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اگر تمہیں زمین میں دھسا دے تو کون ہے؟ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 97 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا. تو اس شخص کا جو مکر کرتا ہے، دین سے روکنے کی کسی کو کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر وہاں سے عذاب لے آئے جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے عذاب آ جائے گا. وہاں سے اللہ رب العزت انہیں عذاب لا دے، کسی بیماری کی شکل میں، کسی مصیبت کی شکل میں، کسی ایکسیڈنٹ کی شکل میں، تم سوچ نہیں سکتے، وہاں سے اللہ عذاب لائے گا. پھر تیسرا، یا ان کو چلنے پھرنے کے دوران میں وہ انہیں پکڑ لے. اب وہ چل پھر رہے ہیں، بائک چلا رہے تھے یا پیدل چل رہے تھے، چلنے پھرنے کے دوران میں اللہ انہیں پکڑ لے، پھر وہ اسے عاجز کرنے والے نہیں. اللہ کو تھکانے والے نہیں ہو، تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. کیا انہیں حالت خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے. ایک عذاب یہ بھی اللہ کا کہ انسان کو حالت خوف میں مبتلا کر دے، اس خوف سے ان کو پکڑ لے. پھر بلا شبہ تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اللہ کیا فرماتا ہے کہ ابھی بھی تم توبہ کر لو. تمہارا رب بہت شفیق ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، ابھی بھی تم رحم کرو. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے کے بجائے ان کے خلاف سازش کرنے والوں کی پکڑ کس طریقے سے کی جاتی ہے. جبکہ ہمیں تو اطاعت و فرما برداری کرنا تھا، لیکن ہم سازش کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں اور نافرمانی کرنے کی اور لوگوں کو نافرمانی کروانے کی یا لوگوں کو روکنے کی. تو ان لوگوں کی یہ سزا، یہاں پہ 4 سزا بیان کی گئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.